بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سا عمل جس کے کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کی گئی عبادت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ، آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، تو ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مگر پھر بھی فرما رہے ہیں، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی صورت یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائے گا اور وہی چیز عطا فرمائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں، استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی و روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ ماجوز شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے، اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے، اور وہ 2 کلمے ہیں یہ ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا اور اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جاننے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ جب آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ میں بتاتی ہوں۔ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب گناہ معاف کر دیے جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ بازار شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے کہ یہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ اور دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ اے اللہ، تیری عبادت کی، تیری نماز پڑھی، تیرا سجدہ کیا اور اس سجدے کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ماجوسی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور یہ دو احکام ہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ دو کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، اور ایک اور شکر دوسرا استغفار، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانی چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں کسی بھی مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نمازوں کے بارے میں یہ جملہ بکثرت ہماری زبانوں پر آتا رہتا ہے کہ جی ہماری نماز کیا ہے، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ کلمہ شکر اور قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ناظرین اکرام، کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ابن آدم، اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کے میں ہی کھلاؤں، پس تم سب مجھ سے ہی کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کے میں ہی پہنا دوں، سو تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمام جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔